الحمد لله الحمد لله الذي حمدا طيبا كثيرا الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: سبحان الذي يسرى بعبده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت رجائي. اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. مولاي يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نازاں ہوں کہ سعادت کے گوہر رول رہا ہوں. نازاں ہوں کہ سعادت کے گوہر رول رہا ہوں. انہیں میزان عقیدت پہ تول رہا ہوں. چھوٹا ہوں مگر بول بڑے بول رہا ہوں. تعریف محمد میں اپنی زبان کھول رہا ہوں. کوئی کہتا ہے کہ کعبے میں خدا رہتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ کعبے میں خدا رہتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ سر عرش اولا رہتا ہے. ہم عاشقوں کا دعویٰ ہے کہ وہ معبود برحق اپنے محبوب کے جلووں میں چھپا رہتا ہے. میرے قابل صد واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور سامعین دل نواز، آج پہلی مرتبہ 23 اپریل بروز جمعرات بعد از نماز عشاء محترم عزت مآب یادگار اسلاف حضرت مولانا قاری محمود علی شاہ صاحب دامت برکاتہم قدسیہ اور آپ احباب کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا موقع ملا ہے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ عالی میں دعا ہے کہ باری تعالی اس تبلیغی اصلاحی اجتماع میں دین کی نسبت سے مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. مجھ سے پہلے بڑے خوبصورت
اور بڑے پیارے انداز میں علم و عرفان کی بارش فرما رہے تھے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا پیر عبد الرحیم نقشبندی صاحب دامت برکاتہم قدسیہ۔ آپ حضرات کافی دیر سے تشریف فرما ہیں، میں آپ کا اتنا وقت نہیں لوں گا، مختصر سے وقت میں اگر آپ کی توجہ میری جانب رہی تو انشاءاللہ اپنی بات آپ کے گوش گزار کروں گا، اور آپ کی توجہ اس فقیر پر رہے گی تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ مجھے بات سمجھانے میں اور آپ کو سمجھنے میں سہولت شامل حال رہے گی۔ سامعین، اللہ رب العالمین نے اس سرزمین کائنات پر جتنے بھی انبیاء کو بھیجا، ہر نبی کی نبوت و صداقت کے لیے، ہر نبی کی نبوت کی حقانیت و صداقت کے لیے اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جہاں پر انسانی عقل کی، بلکہ یوں کہہ لیجئے جہاں پر ہماری عقل کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے معجزے کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ جہاں پر ہماری سوچ، ہماری فراست، جہاں پر ہماری سوچ کی آخری سرحد ہے وہاں سے معجزے کی ابتدا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو نبوت دی تو 7 معجزے بھی دیے، حضرت نوح کو نبوت دی تو 7 معجزے بھی دیے، حضرت یعقوب کو نبوت دی تو 7 معجزہ بھی دیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے نبوت دی تو 7 معجزہ بھی دیا، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو اللہ نے نبوت دی تو 7 معجزہ بھی دیا۔ اور یہاں پر معجزے کی ابتدائی معلومات کے بارے میں اتنا عرض کرتا چلوں کہ جتنے بھی انبیاء ہیں کم و بیش 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کسی نبی کو 2 معجزے ملے، کسی کو 3 ملے، کسی کو 5 ملے، کسی کو 7 ملے، کسی کو 10 ملے۔ علماء امت نے لکھا ہے کہ اگر کسی نبی کو زیادہ سے زیادہ معجزات ملے ہیں تو اس کی تعداد 13 ہے، 13 سے زیادہ کسی کو معجزے نہیں ملے۔ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سید الاولین والآخرین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ رب العالمین نے 1.25 لاکھ انبیاء کے معجزات کو ذات مصطفیٰ میں جمع کر دیا۔ 1.25 لاکھ انبیاء کے معجزات کو ذات مصطفیٰ میں جمع کر دیا۔ اور میرے دوستو، کسی نبی کی دعا معجزہ، کسی نبی کی جو ہے وہ پکار معجزہ، کسی نبی کا قدم معجزہ، کسی نبی کی سفر معجزہ، کسی نبی کا رونا معجزہ، کسی نبی کی نبوت اور رسالت معجزہ، کسی نبی کے لب معجزہ، کسی کا عصا معجزہ۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ رب العالمین نے، بلکہ یہاں پر میں اگر اس طرح بات کروں گا تو یہ مکمل ہوگی کہ جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے وہ معجزہ لے کر آئے ہیں۔ حضرت آدم دنیا میں آئے تو معجزہ لے کر آئے، حضرت نوح
دنیا میں آئے تو نجیج اللہ معجزہ لے کر آئے، حضرت یعقوب دنیا میں آئے تو معجزہ لے کر آئے، ابراہیم دنیا میں آئے تو معجزہ لے کر آئے، حضرت اسماعیل دنیا میں آئے تو معجزہ لے کر آئے، مگر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ نے محمد مصطفیٰ کو معجزہ دے کر نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ کے وجود کو معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ نبی اکرم کی ولادت بھی معجزہ ہے، پیغمبر کا بچپن بھی معجزہ ہے، ہمارے نبی کا لڑکپن بھی معجزہ ہے، ہمارے نبی کی جوانی بھی معجزہ ہے، ہمارے نبی کی رسالت بھی معجزہ ہے، ہمارے نبی کی نبوت بھی معجزہ ہے، ہمارے نبی کا دیکھنا بھی معجزہ ہے، ہمارے نبی کا سننا بھی معجزہ ہے، ہمارے نبی کا بولنا بھی معجزہ ہے، ہمارے نبی کا کھانا بھی معجزہ ہے، ہمارے نبی کا پینا بھی معجزہ ہے، ہمارے نبی کا سونا بھی معجزہ ہے، ہمارے نبی کا سوچنا بھی معجزہ ہے، ہمارے نبی کی زلفیں بھی معجزہ ہے، ہمارے نبی کا چہرہ بھی معجزہ ہے، ہمارے نبی کی پیشانی بھی معجزہ ہے، ہمارے نبی کے رخسار بھی معجزہ ہے، ہمارے نبی کے لب بھی معجزہ ہے، ہمارے نبی کی سماعت بھی معجزہ ہے، ہمارے نبی کی قیادت بھی معجزہ ہے، ہمارے نبی کا ایمان بھی معجزہ ہے، ہمارے نبی کا اخلاص بھی معجزہ ہے، ہمارے نبی کی گفتگو بھی معجزہ ہے۔ تو میرے دوستو جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے ہیں وہ معجزات لے کر آئے ہیں، اور محمد مصطفیٰ خود سراپائے معجزہ بن کر آئے ہیں۔ نبی کی ہر ادا معجزہ ہے، نبی کی گفتار معجزہ ہے، نبی کا حسن معجزہ ہے، نبی کی خوبصورتی معجزہ ہے، ہمارے نبی کی خوبصورتی یہ بھی معجزہ ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ ایک ایک حرف معجزہ، ہر حرف ملا کر ایک ایک لفظ معجزہ، لفظ سے لفظ ملا کر ایک ایک کلمہ معجزہ، کلمے سے کلمہ ملا ایک ایک آیت معجزہ، ایک ایک آیت کو ملا کر تمام آیتیں معجزہ، تمام آیتیں ملا کر ربع سپارہ معجزہ، ربع ملا کر نصف سپارہ معجزہ، نصف ملا کر پورا کا پورا سپارہ معجزہ، اور 30 سپارے ملا کر پورا کا پورا قرآن معجزہ۔ یہ جو قرآن کریم ہے، یہ جو قرآن کریم ہے، یہ محمد مصطفیٰ سید الاولین والآخرین ساقی کوثر کا معجزہ ہے، اور یہ اتنا بڑا معجزہ ہے کہ قیامت کی صبح تک یہ معجزہ دنیا میں قائم رہے گا۔ ہاں جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے نبی موجود ہے، معجزہ موجود ہے، نبی دنیا سے چلا گیا تو معجزہ بھی چلا گیا، مگر جو قرآن کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، یہ ایسا معجزہ ہے کہ یہ قرآن بھی اعلیٰ، وہ قرآن بھی اعلیٰ، یہ قرآن بھی عزت والا، وہ قرآن بھی عزت والا، یہ قرآن بھی مرتبے والا، وہ قرآن بھی مرتبے والا، یہ قرآن بھی شان والا، وہ قرآن بھی شان والا، یہ قرآن بھی نور والا، وہ قرآن بھی نور والا۔ ہاں جو تیرے اور میرے گھر میں مسجد میں مدرسے میں خانقاہ میں پڑھا جاتا ہے یہ قرآن بھی اعلیٰ ہے، اور جو روضہ رسول میں قرآن ہے وہ بھی اعلیٰ ہے، یہ بھی عزت والا، وہ قرآن بھی عزت والا، یہ قرآن بھی مقام والا، وہ قرآن بھی مقام والا، یہ قرآن بھی بے مثال ہے، وہ قرآن بھی بے مثال ہے، یہ قرآن بھی لا ریب ہے، وہ قرآن بھی لا ریب ہے، یہ قرآن بھی جمال والا، وہ قرآن بھی جمال والا، یہ قرآن بھی پیار والا، وہ قرآن بھی پیار والا، یہ قرآن بھی جہاد والا، وہ قرآن بھی جہاد والا، یہ قرآن بھی اتحاد والا، وہ قرآن بھی اتحاد والا، یہ قرآن بھی اتفاق والا، وہ قرآن بھی اتفاق والا، یہ قرآن بھی نور ہے، وہ قرآن بھی نور ہے، مگر فرق اتنا ہے کہ اس قرآن کی آیتیں کالی ہے، اس قرآن کی زلفیں کالی ہے۔ ہاں فرق یہ ہے کہ اس قرآن کی آیتیں کالی ہے، اس قرآن کی زلفیں کالی ہے، فرق یہ ہے کہ اس کے سپارے اچھے ہیں، اس کے نظارے اچھے ہیں۔ یہ قرآن کریم 30 پاروں والا ہے، وہ قرآن کریم حسین نظاروں والا ہے، یہ قرآن رحل کی گود میں ہے، وہ قرآن ابو بکر کی گود میں ہے۔ فرق یہ ہے کہ جو اس قرآن کو پڑھے، جو اس قرآن کو پڑھے وہ قرآن کا قاری بن جاتا ہے، اور جو اس قرآن کو پڑھے وہ محمد کا صحابی بن جاتا ہے۔
تو میرے دوستو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا، مگر فرمایا کملی والے محمد تیری نبوت بھی ختم نبوت بھی قیامت کی صبح تک رہے گی، تیرا معجزہ بھی قیامت کی صبح تک رہے گا۔ سامعین دل نواز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی معجزات ہیں اگر تمام پر بات کی جائے تو وقت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اتنی عظمت و عزت عطا فرمائی ہے کہ جس طرح اللہ کے پیغمبر معراج کی رات جب معراج پر گئے، عرش پر گئے، آج تک دنیا کے اندر کوئی بھی تحقیق کرنے والا، کوئی بھی ریسرچ کرنے والا اس بات کی ایکسپلین نہیں کر سکا ہے کہ اللہ کا عرش کتنا بلند ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو عرش پر بلا کر یہ پیغام دے دیا کہ سرزمین کائنات میں بسنے والوں، جس طرح میرے عرش کی بلندی کی کوئی انتہا نہیں ہے، اسی طرح معراج کرنے والے محمد مصطفیٰ کی عزت و عظمت کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد ہے، حضرت قطاطہ بن نعمان کی آنکھ میں تیر لگا، آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جاتی ہے، عرض کی جاتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حسان کی آنکھ کا ڈیلا باہر، قطاطہ بن نعمان کی آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ قطاطہ سے کہو کہ آنکھ کا ڈیلا کھینچ کر نکالے نہیں بلکہ مجھ محمد کے پاس آ جائے۔ جب قطاطہ بن نعمان چلتے چلاتے دربار نبوت میں پہنچتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطاطہ تجھے آنکھ چاہیے کہ جنت چاہیے؟ ایک طرف آنکھ ہے، ایک طرف جنت ہے، جو چیز تو طلب کرے گا تجھے وہ دے دی جائے گی۔ تو قطاطہ بن نعمان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے جنت نہیں چاہیے، مجھے آنکھ چاہیے، میں آنکھ لینا چاہتا ہوں۔ پیغمبر نے اپنے نبوت والے ہاتھوں سے قطاطہ کا ڈیلا آنکھ کی جگہ پر رکھا تو ان کی نگاہ ٹھیک ہو گئی، اتنی ٹھیک ہوئی قطاطہ کہتے ہیں مجھے پیدا کرنے والے رب کی قسم ہے کہ جس آنکھ کو پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک لگائے تھے، اس آنکھ سے جس طرح مجھے دن کو نظر آتا تھا اسی طرح رات کو بھی نظر آتا تھا۔ یہ نبی کے نور نبوت والے ہاتھوں کا کمال ہے۔ کسی نے بعد میں پوچھا قطاطہ ساری دنیا نمازیں پڑھے جنت کے لیے، لوگ سجدے کرے جنت کے لیے، لوگ حج اور زکات کر دے جنت کے لیے، جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں وہ سارے لوگ کرتے ہیں کہ جنت مل جائے، اور تم نے کیا کہا کہ آقا جنت نہیں چاہیے آنکھ چاہیے، تم جنت طلب کر لیتے تو وہ بھی مل جاتی۔ قطاطہ بھی تو میرے نبی کا عاشق تھا، آگے سے وہ بھی پیغمبر کے عشق میں ڈوب کر کہتے ہیں کہ میں نے نبی سے جنت اس لیے نہیں مانگی اور آنکھ اس لیے مانگی کہ محمد مصطفیٰ کا صحابی ہونے کے ناطے جنت رب ہمیں نہیں دے گا تو اور کسے دے گا؟ یہ جنت تو رب نے بنائی ہی محمد کے صحابہ کے لیے ہے، اور صحابہ نے جنت کو خریدا ہوا ہے، صحابہ جنت کے مالک کو وارث ہے۔ میں نے جنت اس لیے نہیں مانگی کہ جنت تو نبی کے صدقے اور نبی کے غلام اور صحابی ہونے کے صدقے مل جائے گی، آنکھ میں نے اس لیے مانگی ہے کہ جتنا عرصہ میں دنیا میں زندہ رہوں گا اس آنکھ سے اپنے نبی کے چہرے کا دیدار کرتا رہوں گا۔ میرے دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں پر اللہ رب العالمین نے اور معجزات عطا فرمائے ہیں، ایک میرے آقا کا معجزہ یہ بھی ہے کہ غزوہ تبوک کے لیے لشکر جا رہا ہے۔ امام مسلم نے مسلم شریف کے اندر غزوات کے باب میں اس واقعے کو نقل کیا ہے، توجہ چاہوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تبوک کے اندر جو پانی کا چشمہ ہوگا اسے ہاتھ نہ لگانا۔ جب میرے آقا پہنچے تو کملی والے نے پوچھا کہ پانی ہے کتنا؟
کیا پوچھا؟ ویسے جاگنے کا ٹائم تو نہیں ہے، جاگو تو صحیح۔ پانی ہے کتنا؟ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی اتنا ہے کہ ایک لب بھر لی جائے تو پیچھے پانی بچتا نہیں ہے۔ ایک لب، ایک چلو بھر پانی بھر لیا جائے تو پیچھے پانی بچتا نہیں ہے۔ تو کملی والے نے فرمایا کہ پینے والے کتنے ہیں؟ عرض کی کہ آقا پانی کی تعداد یہ ہے کہ ایک مرتبہ لب میں پانی لے لیا جائے پیچھے پانی رہتا نہیں ہے، اور پینے والے 15,000۔ او بول پڑو یار، پینے والے کتنے ہیں؟ 15,000 ہیں۔ انہوں نے وضو بھی کرنا ہے، انہوں نے غسل بھی کرنا ہے، انہوں نے اپنے جانوروں کو بھی پلانا ہے، انہوں نے اپنی مشکوں میں بھی پانی بھرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، توجہ چاہوں گا، پانی لیا، اپنے چہرے پہ مارا اور مستعمل پانی اس میں گرا دیا، اپنے ہاتھوں کو پانی سے دھویا اور وہ ہاتھوں کا جو مستعمل پانی تھا اس میں گرا دیا۔ میں نے کہا مفتی جی یہاں کیا فتویٰ چلے گا کہ میرے اور آپ کے ہاتھوں سے پانی مستعمل ہو جائے تو وہ مکروہ؟ اب یہ عمل میرے آقا نے کیا۔ اٹھائیے مسلم، توجہ چاہوں گا میرے دوستو، بس فرق یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم میں فرق یہ ہے کہ میرے آقا ہاتھ دھوئے تو خیر نکلتی ہے، تو اور میں ہاتھ دھوئے تو میل نکلتی ہے۔ ہاں تیرا اور میرا پانی مستعمل کسی پانی میں ملے وہ مکروہ ہو جاتا ہے، جس میں نبی کا مستعمل پانی مل جائے وہ دنیا کے سب پانیوں سے زیادہ پاک اور مطہر ہو جاتا ہے۔ یہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ اور پانی جب آقا کا مستعمل پانی گرا اس میں تو اتنا پانی نے جوش مارا، کملی والے نے فرمایا معاذ وہ وقت بھی آئے گا اگر تم زندہ رہے تو دیکھو گے کہ اس پانی سے یہ پورا علاقہ سرسبز و شاداب ہو جائے گا۔ ایک وہ موقع بھی آیا کہ معاذ تبوک سے گزر رہے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ کھیت ہی کھیت ہے، ہریالی ہی ہریالی ہے، وہاں پر فصل ہی فصل ہے، سبزہ ہی سبزہ ہے۔ معاذ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور معاذ رو کے کہنے لگے کہ تبوک والو یہ تمہارا کمال نہیں ہے، تمہارے بیجوں کا کمال نہیں ہے، تمہاری کھیتی باڑی کا کمال نہیں ہے، یہ تو نبی کے جھوٹے پانی کا کمال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جتنے معجزات دیے ہیں ان سب معجزات میں سے میرے آقا کا جو معراج کا معجزہ ہے وہ عزت و عظمت کے نقطہ کمال پر ہے، وہ عزت و عظمت کے نقطہ کمال پر ہے۔ میرے دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو سفر شروع ہوا۔ اگر کوئی محبت سے بول پڑے تو پھر میں خوبصورت بات کہنے لگا ہوں۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جا میرے محبوب کو لے آ۔ جبرائیل آئے، عرض کی مولا یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ عرشوں پہ اہتمام ہو رہا ہے، ادھر آرام ہو رہا ہے۔ عرشوں پہ کیا ہو رہا ہے؟ اہتمام۔ اور اہتمام کتنا ہے؟ اہتمام کے بارے میں سنیے، اہتمام یہ ہے کہ 1.25 لاکھ انبیاء، اللہ کے تمام فرشتے محمد کے استقبال کے لیے کھڑے۔ کہندہ ہے نا کدھی ساڑھے کار بھی پھیرا پاؤ، نبی کے استقبال کے لیے انتظامات بھی نبی کی شان کے مطابق کرنا پڑتے ہیں۔ بول پڑو یار، میں کہتا ہوں بلا نبی کو، مگر استقبال اور انتظامات بھی تو شان والے کر۔ اب رب نے، اس کائنات کے رب نے انتظامات کیا کیے ہیں کہ 1.25 لاکھ انبیاء استقبال کے لیے موجود ہیں، فرشتے استقبال کے لیے موجود ہیں۔
اللہ نے جہنم کے دروازے بند کر دیے، جنت کے دروازے کھول دیے، اور اللہ نے پوری کائنات میں اپنی رحمت کو معراج والی رات اس طرح نازل کیا جس طرح آسمان سے بارش کا پانی نازل ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی رحمت بھی نقطہ کمال پر ہے۔ پھر اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا، اور جب بلایا تو یہ معنی بھی پتا چل گیا کہ نبی کو انسان نہیں بلا سکتا، اگر کوئی بلائے تو وہ رب رحمان بلا سکتا ہے۔ انسان بلا سکتا، بولو انسان بلا سکتا، اور بولو میں مدینے گیا، مکے کے اندر ہم کم ٹھہرے اور مدینے میں زیادہ ٹھہرے۔ تو جو ہے اللہ سب کو مدینے لے جائے، اللہ سب کو مدینے کی گلیاں دکھا دے۔ اللہ اکبر۔ کیوں کہ جو مدینے کی گلی ہے نا، آئے ہائے ہائے، میں مدینے کی گلیوں پھرا ہوں۔ میں نے کہا مولا اس لیے پھر رہا ہوں کہ جہاں پر میرے نبی ابو بکر عمر عثمان و علی پھرے ہیں۔ کیوں؟ اس عقیدے سے پھرا ہوں کہ عظمت کا خزینہ ہے مدینے کی گلی میں۔ بولیے یار، عظمت کا خزینہ ہے مدینے کی گلی میں، رحمتوں کا نزول ہے مدینے کی گلی میں، رحمتوں کا نظارہ ہے مدینے کی گلی میں، ہم بے سہاروں کا سہارا ہے مدینے کی گلی میں، ہم غلاموں کا آقا ہے مدینے کی گلی میں، ہم غلاموں کا سردار ہے مدینے کی گلی میں، قرآن کی تفسیر ہے مدینے کی گلی میں، رب کی توحید ہے مدینے کی گلی میں، رب کی توحید کا اور رب کی شان کا مظہر عتم ہے مدینے کی گلی میں، ابو بکر کی صداقت ہے مدینے کی گلی میں، عمر کا عدل ہے مدینے کی گلی میں، عثمان کی سخاوت ہے مدینے کی گلی میں، علی کی شجاعت ہے مدینے کی گلی میں، معاویہ کی فراست ہے مدینے کی گلی میں، حسن و حسین کا نانا ہے مدینے کی گلی میں، رب کعبہ کی قسم کعبے کا بھی کعبہ ہے مدینے کی گلی میں، جنت کی بھی جنت ہے مدینے کی گلی میں۔ اور میں اپنے ذوق میں کہتا ہوں اگر اس میں محمد سے میم کا پردہ ہٹ جائے، اگر اس میں محمد سے میم کا پردہ ہٹ جائے تو خود خدا ہے مدینے کی گلی میں۔ اس میں محمد سے میم کا پردہ ہٹ جائے تو حمد رہ جاتی ہے، اور حمد کس کی ہوتی ہے؟ سارے بولیے، جنہوں نے اللہ کو مشکل کشا مانا ہے وہ بولیے، حاجت روا مانا ہے وہ بولیے، اللہ اکبر۔ تو میرے دوستو انتظامات ہو گئے، جبرائیل آگے، عرض کی کہ مولا تیرا محبوب آرام کر رہا ہے، جگاؤں کیسے؟ تیرے محبوب کو بیدار کیسے کروں؟ جبرائیل نے بھی آنکھیں ایسی، اللہ آواز لاوا، فرمایا نا 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 جبرائیل آواز نہ دیں۔ میں آنکھیں عاشقہ، اللہ آواز تو جبرائیل کو نہیں دینے دیتا۔ اور جن کو سمجھ آئی ہے وہ تو بولو نا۔ میں نے کہا یا اللہ تو جبرائیل کو نام لے کر نہیں بلانے دیتا، آواز۔ میں نے کہا یا اللہ پھر مسئلہ واضح ہو گیا، خبردار اگر جبرائیل آواز نہیں دے سکتا تو کوئی اور بھی نہ لگائے، کوئی اور بھی، بولو کوئی اور بھی۔ یا اللہ پیشانی پہ ہاتھ رکھو، فرمایا نہ۔ یا اللہ ہاتھوں کو دباؤں، فرمایا نہ۔ مولا تیرے پیغمبر کو، تیرے محبوب کو، محبوب کائنات کو، تاجدار دو جہاں کو یا اللہ اٹھاؤں کیسے؟ اللہ نے فرمایا جبرائیل اپنے نوری جو تیرے کافور والے لب ہیں نا وہ میرے محمد کی تلیوں پہ لگا اور میرے نبی کو بوسہ دے۔ پھر جبرائیل نے بوسہ دے کر اٹھایا تو میں نے کہا جبرائیل مجھے یہ تو بتائیے کہ جبرائیل تو نے جنت کی گلیاں بھی دیکھی ہیں، تو نے مصطفیٰ کی گلیاں بھی دیکھی ہیں، زیادہ مزہ ادھر ہے یا ادھر ہے؟ زیادہ ترا
تار ادھر ہے یا ادھر ہے، زیادہ چین ادھر ہے یا ادھر ہے، تو جبرائیل بھی میرا ذوق کہتا ہے کہ طلب کے بال اٹھتے ہیں کہ ہاں ہاں جو مزہ محمد کی گلیوں میں ہے وہ جنت کی گلیوں میں نہیں ہے۔ میرے دوستو توجہ چاہوں گا، اللہ کے پیغمبر معراج پر گئے اور سفر شروع کیا کعبہ سے نہیں، حتیم کعبہ سے۔ اچھا کعبہ پہ چھت ہے اور حتیم کعبہ پہ چھت نہیں ہے، حتیم کعبہ پہ چھت، اور بولیے چھت، حتیم کعبہ پر چھت نہیں ہے۔ میں نے کہا یا اللہ اگر حضور کعبہ سے بھی جاتے تو ہمارا کوئی اعتراض تو بولیے، ہمارا کوئی اعتراض بولیے۔ میں نے کہا یا اللہ تیرا محبوب کعبہ سے نہیں حتیم کعبہ سے گیا، توجہ چاہوں گا، اور جو کعبہ ہے اس پہ تالا ہے، ہاں کھلے گا تو پرائم منسٹر کے لیے، پریزیڈنٹ کے لیے، چیف منسٹر کے لیے، یا دنیا کے اندر کسی جو ہے وہ ہائی کمان والے کے لیے کھلے گا، عام فقیر غریب کے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھلتا نہیں۔ میں نے کہا یا اللہ پھر پتا تو یہ چلا کہ معراج کی رات جہاں نبی کے قدم نہیں لگے وہاں پہ تالا ہے، اور جہاں نبی کے قدم حتیم کعبہ میں لگے وہاں اجالا ہی اجالا ہے، وہاں اجالا ہی اجالا ہے۔ میں نے کہا یا اللہ اپنے محبوب کو سفر یہاں سے کیوں شروع کروایا؟ تو مشیت نے بھی کیا جواب دیا؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، توجہ چاہوں گا، اللہ رب العالمین نے جب سرزمین کائنات کو بنایا تو سب سے پہلے پیدا کیا بیت اللہ والی جگہ کو۔ یہ تھوڑی سی ڈیفینیشن ہو جائے اس کی، یہ جو بیت اللہ والی جگہ ہے نا یہ سینٹرل آف دی ارتھ ہے۔ جب کائنات کو بنانا چاہا تو یہاں سے اللہ رب العالمین نے کائنات کی ابتدا کی۔ اتنا سن لیجئے کہ کائنات کی ابتدا بیت اللہ سے ہے، انتہا اللہ کی عرش پہ ہے۔ ابتدا کہاں سے ہے؟ بولیے بولیے کہاں سے ہے؟ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ جو کائنات کی ابتدا ہے، جو کائنات میں اللہ کا پہلا گھر ہے وہ بیت اللہ ہے، کائنات کی ابتدا بیت اللہ ہے اور انتہا اللہ کا عرش ہے۔ میں نے کہا یا اللہ تو نے اپنے نبی کو شان وہ دیا ہے کہ میرے نبی کے شان جیسا کسی کا شان نہیں ہے، میرے نبی کے کمال جیسا کسی کا کمال نہیں ہے، میرے نبی کی عظمت جیسی کسی کی عظمت نہیں ہے، میرے نبی کی عزت جیسی کسی کی عزت نہیں ہے۔ میرا نبی کمال میں سب سے اعلیٰ، میرا نبی عزت میں سب سے اعلیٰ، میرا نبی شان میں سب سے اعلیٰ، میرا نبی عروج میں سب سے اعلیٰ، میرا نبی تلاوت میں سب سے اعلیٰ، میرا نبی فکر میں سب سے اعلیٰ، میرا نبی ذکر میں سب سے اعلیٰ، میرا نبی عبادت میں سب سے اعلیٰ، میرا نبی ریاضت میں سب سے اعلیٰ، میرا نبی ایمان میں سب سے اعلیٰ، میرا نبی قیادت میں سب سے اعلیٰ، میرا نبی قوت میں سب سے اعلیٰ، میرا نبی حسن میں سب سے اعلیٰ، میرا نبی خوبصورتی میں سب سے اعلیٰ ہے۔ میں نے کہا یا اللہ تو نے اپنے نبی کو معراج کی رات ابتدا سے چلایا اور اللہ تو انتہا پہ لے گیا، تو اللہ دنیا والوں کو بتانا چاہتے تھے کہ میں نے محمد کو ابتدا سے اس لیے چلایا اور میں اللہ انتہا پہ اس لیے لے گیا کہ اس کائنات کی ابتدا بھی محمد ہے اور کائنات کی انتہا بھی محمد ہے۔ ابتدا بھی محمد ہے، انتہا بھی، بولیے انتہا بھی۔ میرے دوستو اس کی مزید وضاحت کی ہے میرے پیر و مرشد، بلکہ نا میں یوں کہوں گا جو پیروں کا بھی پیر ہے، غوثوں کا غوث ہے، اور ولیوں نو مندے ہو نہیں مندے؟ جو ولیوں کو مانتے وہ بولو۔ اب میری بات ان سے ہے جو ولیوں کو مانتے ہیں، ہاں ولی ہو پاگڑ بلّہ نہ ہو، جو ولیوں کو مانتے ہیں وہ بولے ذرا۔ رات کے 12 بجے کے بعد 12 ہر کسی کے بجتے ہیں، بولنا بڑا مشکل ہے، جو ولیوں کو مانتا ہے وہ بولے ذرا۔ میرے دوستو میں کہتا ہوں جو ولیوں کا بھی ولی ہے، جو پیروں کا بھی پیر ہے، غوثوں کا بھی غوث ہے، جو قطبوں کا بھی قطب ہے، ابدالوں کا بھی ابدال ہے،
وہ صرف ولی نہیں ہے، ولیوں کے سر کا تاج بھی ہے، ولیوں کے ماتھے کا جومر بھی ہے، اور مقام ولایت میں ہر فرد بشر سے پیش نظر آ رہا ہے، جس کو دنیا حجت الاسلام، قاسم العلوم والخیرات، قاسم نانوتوی سب کہو رحمت اللہ علیہ ان کے نام سے یاد کرتی ہے۔ انہوں نے بھی پیغمبر کی اس بات کی مزید وضاحت کی کہ ہمارے نبی کائنات کی انتہا بھی محمد ہے اور ابتدا بھی محمد ہے، انتہا بھی محمد ہے۔ یہ کس طرح ممکن ہے؟ تو اپنے اشعار میں کتنی پیاری بات کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، یہ سب سے پہلے علیحدہ عنوان ہے، نقش روح محمد بنایا گیا، یہ بھی علیحدہ عنوان ہے۔ میرے دوستو، حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے یہ جو بات فرمائی ہے کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، اس کو قاسم نانوتوی نے لیا کہاں سے ہے؟ تجھے میں قاسم نانوتوی کا علم و عرفان بتانا چاہتا ہوں، میں تجھے قاسم نانوتوی کی جو علمی معرفت ہے وہ بتانا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے بارے میں فرماتے ہیں فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو رسول بھی بنایا ہے، نبی بھی بنایا ہے، امی بھی بنایا ہے۔ فرمایا ایمان لے کر آؤ اللہ پر، رسول پر، نبی پر، اور وہ نبی جو شان امیت کا حامل ہے۔ تو احمد پور سیال کے دوستو علمی نکتہ ہے، غور کرو گے تو چہرے پہ بہار آئے گی، غور کرو گے تو یہ علمی نکتہ بھی سمجھ آئے گا کہ رسالت نام ہے علم کا، نبوت نام ہے علم کا۔ اگر علم ہوگا تو رسول ہوگا، اگر علم ہوگا تو نبی ہوگا۔ یا اللہ تو نے آگے امی کہہ دیا، اور امی کا معنی ان پڑھ ہے، اور نبی کبھی بھی ان پڑھ نہیں ہو سکتا۔ کملی والے نے فرمایا انما بعثت معلما، اللہ نے مجھ محمد کو کائنات کا معلم بنا کے بھیجا ہے۔ اے میرے نبی کے علم کا مقام یہ ہے کہ معلم کائنات نے صداقت کا درس دیا، اللہ نے ابو بکر کو صداقت کا امام بنا کے پیش کر دیا، میرے نبی نے عدل کا درس دیا، اللہ رب العالمین نے حضرت عمر کو عدل کا ماہر منیر بنا کے پیش کر دیا، اللہ کے پیغمبر نے سخاوت کا درس دیا، تو اللہ رب العالمین نے حضرت عثمان غنی کو سخاوت کا تاج دار بنا کر پیش کر دیا۔ نبی کے علم کا عالم یہ ہے کہ شجاعت و بہادری کا درس دیا، تو اللہ رب العالمین نے حضرت علی شیر خدا کو علم کا باپ بنا کر پیش کر دیا۔ کملی والے کے علم کا عالم یہ ہے کہ حدیث کا درس دیا، تو اللہ نے حضرت ابو ہریرہ کو حافظ الحدیث بنا کے پیش کر دیا۔ کملی والے نے فراست و سیاست کا درس دیا، تو اللہ رب العالمین نے امیر معاویہ کو فراست اور سیاست کا امام اور کتابت نہیں کرنے والا بنا کے پیش کر دیا۔ نبی کے علم اور بہادری کا عالم یہ ہے کہ جرت و بہادری، استقامت کا درس دیا، تو اللہ رب العالمین نے حضرت حمزہ کو شہادت کا اور جرت و بہادری کا، حسنین کریمین کو عظیمت کا تاج دار بنا کے پیش کر دیا۔ میں نے کہا یا اللہ تو نے پہلے فرمایا رسول ہے، پھر فرمایا نبی ہے، رسالت کے لیے علم لازم ہے، نبوت کے لیے علم لازم ہے، مگر امی کا جو معنی ان پڑھ ہے، یا اللہ جسے تو پڑھا ہے وہ ان پڑھ نہیں ہو سکتا، یا اللہ جسے تو پڑھا ہے وہ کبھی ان پڑھا نہیں ہو سکتا۔ تو میں توجہ چاہوں گا، علماء کی بھی توجہ چاہوں گا، طلباء کی بھی توجہ چاہوں گا۔ میرے دوستو یہ جو لفظ امی ہے یہ مشتق ام سے ہے، اور ام کہتے ہیں ماں کو، ماں پہلے ہے، اولاد بعد میں ہے، ماں پہلے ہے، بیٹیاں بعد میں ہیں، ماں پہلے ہے، بیٹے بعد میں ہیں، ماں پہلے ہے، پوتے اور پوتیاں بعد میں ہیں، ماں پہلے ہے، نواسی اور نواسیاں بعد میں ہیں۔ تو یہ جملہ ذہن میں رکھیے کہ امی مشتق ہے ام سے، ام کہتے ہیں ماں کو، ماں پہلے ہے، اولاد بعد میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے یہ شعر کہاں سے لیا، ان کی علمی گہرائی بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ میرے پیغمبر کے پاس آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیے متا وجبت لک النبوہ کہ آپ کو کب نبی بنایا گیا؟ تو کملی والے نے فرمایا آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم کے جسم میں روح نہیں ڈالی گئی تھی کہ
کہ میں محمد نبی بن چکا تھا تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ امی سے مشتق ہے. کہتے ہیں ماں کو، ماں پہلے ہے اولاد بعد میں ہے، تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. یہ آسمان بعد میں بنا، محمد کو پہلے بنایا گیا. ستاروں کو روشنی بعد میں ملی، محمد کو پہلے بنایا گیا. چاند کو ضیاء پاشیاں بعد میں ملی، محمد کو پہلے بنایا گیا. سورج کو آتشی کرنے بعد میں ملی، محمد کو پہلے بنایا گیا. زمین پر سبزہ زہر کی چادر بعد میں بچھائی گئی، محمد کو پہلے بنایا گیا. دریاؤں کو روانی بعد میں ملی، محمد کو پہلے بنایا گیا. امی سے مشتق ہے اور کہتے ہیں ماں کو، ماں پہلے ہے اولاد بعد میں ہے. نبی پہلے ہے، انبیاء رسول پیغمبر فرشتے کائنات بعد میں ہے. تو پھر میں کیوں نہ کہوں سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکا کو سجایا گیا. وہ محمد بھی احمد بھی حامد بھی محمود بھی، وہ حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، وہ علم و حکمت بغیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. اس کی شفقت بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا. اس عالم میں جو بھی جہاں بنایا گیا اسے میرے آقا کی رحمت سے سجایا گیا. مجھے حشر کا ڈر کس لیے ہو قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ. ہائے قاسم ننوتوی، تیرے عشق رسول پہ قربان چاہیے، تیری محبت رسول پہ قربان چاہیے، تیری مودت رسول پہ قربان چاہیے. کہ مجھے حشر کا ڈر کس لیے ہو قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا. کوئی معراج سمجھ آ رہی ہے؟ کائنات کی ابتدا بھی محمد ہے، انتہا بھی، بولیے انتہا بھی. اور یہ امی کا میں نے پہلا معنی بیان کیا، چار باقی ہیں، چار باقی ہیں، چار. امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ نے اللہ اکبر اس کے معنی لکھے ہیں. آخری بات توجہ ہے تو آخری بات کروں، اگر نہیں ہے تو رہنے دوں. میرے دوستو، زلیخا نے ساری سہیلیوں کو جمع کیا کہ آؤ دیکھو میرا یوسف کتنا حسین ہے. آؤ دیکھو تو صحیح میرا محبوب کتنا حسین ہے، واللہ بڑا حسین ہے، دیکھے تو صحیح. زلیخا نے ساری اپنی سہیلیوں کو، وزیر مشیر جو بھی تھے درباریوں کی جو بیگمات تھی، جمع کیا. کہا ذرا دیکھو تو صحیح میرا یوسف کتنا حسین ہے. رب نے بھی مسجد اقصی میں 1.25 لاکھ نبیوں کو جمع کیا. کہا آج ذرا مڑ کے دیکھو تو صحیح میرا محمد کتنا حسین ہے. ہمارا نبی حسین ہے کہ نہیں؟ بولو. حسین ہی نہیں ہے، حسینوں میں احسن ہیں، جمیلوں میں اجمل ہیں، کاملوں میں اکمل ہیں. اور میرے آقا کا مقام یہ ہے. پھر میں کیوں نہ کہوں، توجہ چاہوں گا، جو جنت چھوڑ کر دنیا میں آئے آدم اس کو کہتے ہیں. جو جنت چھوڑ کر، بولیے، جو جنت چھوڑ کر دنیا میں آئے آدم اسے کہتے ہیں. جو اپنے ماننے والوں کو کشتی میں بٹھائے نوح اسے کہتے ہیں. جو جنت چھوڑ کر دنیا میں آئے آدم اس کو کہتے ہیں. جو اپنے ماننے والوں کو کشتی میں بٹھائے نوح اس کو کہتے ہیں. جو یوسف کی یاد میں رو رو کر بینائی اپنی کھو دے یعقوب اس کو کہتے ہیں. جو آگ میں کود کر بھی نعرہ تکبیر لگائے ابراہیم اس کو کہتے ہیں. اور جو گلی چھوری کے نیچے بھی صبر اور رضا کا پیکر بن جائے اسماعیل
اسماعیل اسے کہتے ہیں، اور اللہ جسے کوہ طور پہ بلائے موسیٰ اسے کہتے ہیں، اور محمد وہ ہے کہ اللہ جسے عرش پہ بلائے، اللہ جس کو سامنے بٹھائے، اور رب جس کا دیدار کرے اور جس کو اپنا دیدار کروائے، محمد اس کو کہتے ہیں۔ اور میرے دوستو، آقا معراج سے واپس آئے، واقعہ بڑا تفصیلی ہے، دل کہتا تھا سبحان پہ بات کرو کہ مولا تو نے کہا پاک ہے وہ ذات، میں نے کہا یا اللہ مسجد کا مصلی بھی پاک ہے، امام کے نمازی کے کپڑے بھی پاک ہیں، یا اللہ جسم بھی پاک ہے، یا اللہ نبی بھی پاک ہے، صحابہ بھی پاک ہیں، تو بھی پاک ہے، فرق کیا ہے؟ مگر اس کا وہ ڈیفینیشن کا وقت نہیں ہے، توجہ چاہوں گا میرے دوستو۔ میں عرض کر رہا تھا جب حضور واپس آئے، جب حضور معراج سے واپس آئے تو جب بندہ جہاں کہیں سفر کر کے آئے نا، کسی اپنے یار کو، دوست کو، بیلی کو ملتا ہے، کہتا ہے میں اس طویل سفر پہ گیا تھا، یہاں پر یہ بھی ہوا، فلاں بھی ہوا، ایسے بھی ہوا، ایسے بھی ہوا، کارگزاری سنائی جاتی ہے نا۔ اللہ کے پیغمبر واپس آئے تو جب ابو بکر کا آمنا سامنا ہوا، اور میرے نبی کے یار کا ذکر ہے، بول تو پڑھو نظر، یہ ابو بکر وہ ہے جو ہے ہی پہلا، جو کیا ہے، اور بولیے ابو بکر کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا، میرے آقا نے ابو بکر کو معراج کا واقعہ سنانا شروع کیا اور کہا ابو بکر پہلا آسمان نیچے، تیرا نبی اوپر، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان نیچے رہ گئے، تیرا نبی اوپر، بلکہ تیرے نبی کے جوتے بھی اوپر، تیرے نبی کے جوتے بھی اوپر۔ توجہ چاہوں گا، جب آقا نے کہا جنت کے اندر میں نے قدم رکھا تو جنت کا میں نے یہ منظر دیکھا، ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو ماہیے بے آب کی طرح نکلے، تو کملی والے نے فرمایا ابو بکر روتے کیوں ہو؟ ابو بکر اتنا حسین واقعہ ہے، ابو بکر تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ ابو بکر تیرے آنسو بہانے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ رجب کے ساتھ دو عظیم جو ہے وہ شخصیات کا جوڑ ہے، ایک بائی جمادی الثانی کو ابو بکر کا ہے، اس بائی کو امیر معاویہ کا ہے۔ اللہ اکبر۔ کملی والے نے فرمایا ابو بکر روتے کیوں ہو؟ ابو بکر آنسو کیوں بہاتے ہو؟ ابو بکر تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ ابو بکر آنسو بہانے کی وجہ کیا ہے؟ ابو بکر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اعلان نبوت کیا، میں ابو بکر آپ کے ساتھ تھا، آپ فران کی چوٹی پہ گئے، میں ابو بکر آپ کے ساتھ تھا، آپ صفا مروہ پہ گئے، میں ابو بکر آپ کے ساتھ تھا، آپ مطاف پہ گئے، میں ابو بکر آپ کے ساتھ تھا، آپ منی عرفات میں گئے، میں ابو بکر آپ کے ساتھ تھا، آپ نے مکہ کی گلیوں میں جہاں جہاں پر آپ گئے، یہ ابو بکر بھی آپ کا غلام بن کر آپ کے ساتھ تھا۔ میں ابو بکر صدیق روتا اس لیے ہوں کہ کاش معراج والی رات بھی میں آپ کے ساتھ ہوتا تو میں بھی جنت کے نظارے کر لیتا، میں بھی جنت کو دیکھ لیتا۔ ابھی ابو بکر کے آنکھوں سے آنسو رکے نہیں ہیں، ابھی ابو بکر کے آنسو ماہیے میں آپ کی طرح، رم جھم کی برسات کی طرح برس رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل جا کے میرے محمد سے کہہ دے کہ اے میرے محبوب، ابو بکر بعد میں اس کے آنسو رکے، پہلے تو اس کو خوشخبری سنا دے، اس کو اعلان سنا دے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، نبی جب بھی بولتا ہے خدا کی مرضی سے بولتا ہے، حکم خدا سے بولتا ہے، نبی کا بولنا خدا کی رضا پر ہوتا ہے۔ تو کملی والے نے فرمایا ابو بکر خاموش ہو جا، ابو بکر روتا کیوں ہے؟ ابو بکر آنسو کیوں بہاتا ہے؟ ابو بکر بے چین و مضطرب اور بے قرار کیوں ہوتا ہے؟ میں محمد اعلان کرتا ہوں اما انکا یا ابا بکر اول من يدخل الجنت من امتی، کہ میری امت میں جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا وہ ابو بکر صدیق داخل ہوگا۔
کملی والے نے فرمایا ابو بکر روتے کیوں ہو، ابو بکر روتے کیوں ہو؟ میں نے کہا یا اللہ ابو بکر کو یہ مرتبہ کیوں ملا، ابو بکر کو یہ مقام کیوں ملا؟ قرآن کہتے ہیں وَقَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، یہ ابو بکر کا حق بھی ہے، ابو بکر اس کا اہل بھی ہے۔ میں نے کہا یا اللہ ابو بکر نے سب سے پہلے کلمہ کیوں پڑھا؟ تو قرآن کہتے ہیں وَقَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ میں نے کہا یا اللہ ابو بکر نے سب سے پہلے نبی کی نبوت کی تصدیق کیوں کی ہے؟ قرآن کہتے وَقَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ میں نے کہا یا اللہ ابو بکر ساری زندگی نبی پہ مال لٹاتا رہا، تو قرآن کہتا ہے وَقَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، یہ ابو بکر کا حق بھی ہے، ابو بکر اس کا اہل بھی ہے۔ میں نے کہا یا اللہ ابو بکر نے اپنا مال بھی نبی کے قدموں میں پیش کر دیا، اپنی اولاد بھی نبی کے قدموں میں پیش کر دی، اپنی جو بیٹی تھی حضرت عائشہ کو بھی نبی کے قدموں میں پیش کر دیا، خود بھی ابو بکر ٹاٹ کا لباس پہن کر یا اللہ نبی کی خدمت پر معمور رہا۔ تو قرآن کہتے ہیں وَقَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ میں نے کہا یا اللہ نبی نے اپنی زندگی میں اپنے مصلی پر ابو بکر کو کھڑا کر دیا۔ قرآن کہتے ہیں وَقَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ میں نے کہا یا اللہ ابو بکر نے نبی کی زندگی میں 17 نمازیں پڑھائی ہیں، تو قرآن کہتا ہے یہ 17 نمازیں ابو بکر نے اس لیے پڑھائی وَقَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ میں نے کہا یا اللہ ابو بکر تو وہ ہے کہ جس کو رب نے صدیق کہا، جس کو نبی صدیق کہا، جو خلیفہ بلا فصل ہے، تو قرآن کہتا ہے وَقَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ میں نے کہا یا اللہ ابو بکر کے بارے میں کملی والے نے فرمایا کہ میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا ہے، ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ خدا ہی چکائے گا۔ تو میں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کہتے ہیں وَقَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ میں نے کہا یا اللہ ابو بکر نبی کا جانشین بنا، قرآن کہتا ہے وَقَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ میں نے کہا یا اللہ آج ابو بکر روزے میں آرام کر رہا ہے، جنت میں آرام کر رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَقَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ پھر مجھے کہنے دیجئے یہ قرآن دو گٹوں کے درمیان ہے، روزہ کھول کے دیکھو محمد دو سچوں کے درمیان ہے۔ میرے دوستو حضور معراج سے واپس آئے تو کیا لے کے آئے؟ جاگ رہے ہو کہ بھاگ رہے ہو؟ تم جاگو نہ جاگو تتلیاں جاگ رہی ہیں، تتلے سو جائیں تتلیاں ماشاءاللہ تم بھی جاگ رہے میرے دوستو۔ اور دیکھ لو تتلیاں اتنی جاگ رہی ہیں کہ پروانے شمع پہ مر رہے ہیں، میدان نہیں چھوڑ رہے۔ میں نے کہا یا اللہ یہ میدان چھوڑتے کیوں نہیں؟ میدان میں حرارت ہے، تپش ہے، تکلیف ہے، کبھی قید کی تپش، کبھی تختہ دار کی تپش، کبھی ہتھکڑی کی تپش، کبھی بیڑی کی تپش، کبھی اپنوں اور پراؤں کے تانوں کی تپش۔ مولا اتنی جو ہے وہ تپشوں کے باوجود میدان کیوں نہیں چھوڑتے؟ اور بولو تو صحیح یار، یا اللہ یہ میدان کیوں نہیں چھوڑتے؟ کٹتے جا رہے ہیں، مرتے جا رہے ہیں، شہید ہوتے جا رہے ہیں، تختہ دار پہ لٹکتے جا رہے ہیں۔ یا اللہ یہ دیکھو نا ادھر ڈھیر لگے ہوئے ہیں، تتلیوں کی بات کر رہا ہوں نا۔ معلوم ہو گیا کہ جو شمع روشن ہو نا، چاہے وہ ختم نبوت کی شمع ہو، ہائے ہائے کوئی تو بولے یار، چاہے وہ ختم نبوت کی شمع ہو، چاہے وہ ابو بکر کی صداقت کی شمع ہو، چاہے وہ عمر کی عدالت کی شمع ہو، چاہے وہ عثمان کی حیا و سخاوت کی شمع ہو، چاہے وہ علی کی شجاعت و بہادری کی شمع ہو، چاہے وہ امیر معاویہ کی کتابت کی شمع ہو، چاہے وہ صحابہ کے ایمان کی شمع ہو، اہل بیت کے مقام کی شمع ہو، ابو حنیفہ کی فقاہت کی شمع ہو، یہ پروانے ان شمعوں پر کٹتے رہیں گے، مرتے رہیں گے۔ کیوں کہ ان کے بڑوں نے انہیں نہ تو جھکنا سکھایا ہے، نہ غیروں کے آگے جھکنا سکھایا ہے، نہ کٹنا سکھایا ہے۔ یہ شمع تو وہ ہے نا، یہ جو شمع ہے یہ تو وہ ہے کہ ان کے بارے میں یہی کہا تغافل ان کی عادت ہے،
مناجات میراث وا نہ وہ طرز جفا بدلے نہ میں رنگ دعا بدلا زمانہ آج بھی معترف ہے ہماری استقامت کا نہ ہم نے قافلہ چھوڑا نہ ہم نے رہنما بدلا۔ تو زندگی مثل پروانہ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ جو پروانہ ہے وہ بولے۔ یہ پروانے ختم نبوت کی شمع پہ مر مٹ جائیں گے چھوڑیں گے نہیں۔ یہ پروانے صحابہ کے ایمان کی شمع پہ مر جائیں گے اگر پیچھے حضور معراج سے آئے تو کیا لے کر آئے؟ اور بول پڑھو یا اللہ اکبر۔ میرے دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے تو اللہ کے پیغمبر کیا لے کر آئے؟ میں کہتا ہوں کیا دے کر آئے، کیا لے کر آئے، کیا دے کر آئے، کیا لے کر آئے؟ تو پھر میں اپنے ذوق میں کہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ آقا جب معراج سے واپس آئے تو ابو بکر کے لیے صداقت لے کر آئے۔ آقا معراج سے واپس آئے اور یہ صداقت بھی کب لے کر آئے کہ جب معراج کی ساری سیر ہو گئی نا، اب بات سے بات نکل رہی ہے تو اس کی تھوڑی ایکسپلین تو ہوگی۔ جب آقا واپس آئے نا تو جب آسمانوں سے واپس آنے لگے تو جبرائیل سے کہا میں نے یہ بھی دیکھا یہ بھی دیکھا، اور جبرائیل انیاں گلاں دا یقین کون کرے گا؟ اتنی باتوں کا یقین کون کرے گا؟ اتنی باتوں پہ اعتماد کون کرے گا؟ تو جبرائیل بھی آکھے ابو بکر ہے نا، کوئی مانے نہ مانے ابو بکر کو تو عرش والے بھی مانتے ہیں، ابو بکر کو تو عرش والے بھی مانتے ہیں۔ تو میرے دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش سے واپس آئے تو ابو بکر کے لیے صداقت لے کر آئے، عمر کے لیے عدالت لے کر آئے، عثمان کے لیے سخاوت لے کر آئے، علی کے لیے شجاعت لے کر آئے، صحابہ کے لیے ایمان لے کر آئے، صحابہ کے لیے یقین لے کر آئے۔ اس سے آگے چلیے، جب آقا واپس آئے تو حضرت بلال حبشی کے لیے عشق رسول لے کر آئے۔ جب میرے آقا معراج سے واپس آئے ابو حنیفہ کے لیے فقاہت لے کر آئے۔ یہ کون ابو حنیفہ ہے جو فقہ کا بھی امام اعظم ہے، جو حدیث کا بھی امام اعظم ہے؟ رب کعبہ کی قسم اگر امام اعظم کی حدیث کو نکال دیا جائے تو ثلاثیات بخاری نہیں بچتی، اور امام بخاری کا جو عظمت و وقار ہے وہ بھی تو میرے ابو حنیفہ کی حدیث کی وجہ سے ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں میرے آقا معراج سے واپس آئے تو ابو ہریرہ کے لیے علم حدیث لے کر آئے، حضرت ابو حنیفہ کے لیے علم حدیث لے کر آئے، اور ابو حنیفہ کے لیے علم فقاہت لے کر آئے۔ میرے آقا معراج سے واپس آئے امام مالک کے لیے تقوی لے کر آئے، امام یوسف کے لیے آقا معراج سے واپس آئے تو زہد لے کر آئے۔ میرے آقا جب معراج سے واپس آئے تو احمد بن حنبل کے لیے استقامت لے کر آئے۔ میرے آقا جب واپس آئے تو تحریک آزادی والوں کے لیے جرأت و بہادری لے کر آئے۔ میرے آقا جب معراج سے واپس آئے تو تحریک نظام مصطفیٰ والوں کے لیے جذبہ نظام مصطفیٰ لے کر آئے، جذبہ نفاذ اسلام لے کر آئے۔ میرے آقا جب معراج سے واپس آئے تو جمعیت علماء اسلام والوں کے لیے جرأت و بہادری لے کر آئے، جمعیت والوں کے لیے حریت کا پیغام لے کر آئے، مفتی محمود کے لیے درویشی کی صفات لے کر آئے۔ جب میرے آقا معراج سے واپس آئے تو خطب نبوت والوں کے لیے دفاع خطب نبوت لے کر آئے۔ جب میرے آقا واپس آئے معراج سے واپس آئے تو میرے آقا دعوت و تبلیغ والوں کے لیے گلیوں گلیوں میں گھوم کر اللہ کے دین کی دعوت کا دینا لے کر آئے۔ جب میرے آقا واپس آئے تو قاسم نانوتوی کے لیے علوم اور خلوم کی خیرات لے کر آئے۔ جب میرے آقا معراج سے واپس آئے سید حسین احمد مدنی کے لیے درس حدیث لے کر آئے۔ جب میرے آقا معراج سے واپس آئے تو حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے لیے کتب کثیرہ کی تصنیف لے کر آئے۔ میرے آقا جب معراج سے واپس آئے تو رشید احمد گنگوہی کے لیے فقاہت لے کر آئے۔ جب میرے آقا معراج سے واپس آئے تو مجھے کہنے دیجئے کہ مفتی کفایت اللہ کے لیے علم فقہ لے کر آئے۔ جب میرے آقا معراج سے واپس آئے تو حق نواز کے لیے جرأت و بہادری لے کر آئے۔ جب میرے آقا جو معراج سے واپس آئے تو اہل حق کے لیے حق عالم لے کر آئے ہیں۔ تو میرے دوستو آج یہاں
یہاں پر بیٹھ کر یہ عہد کیجئے گا کہ ہم دنیا کی زندگی جتنی بھی بچی ہے یہ خط نبوت کے لیے صرف کر دیں گے، صحابہ کے دفاع کے لیے صرف کر دیں گے، پاکستان کی بقا کے لیے زندگی صرف کر دیں گے، اسلام کا پرچم بھی بلند رہے گا، اور بولیے ختم نبوت کا پرچم بھی بلند رہے گا، دین اسلام کا پرچم بھی بلند رہے گا، یہ مدارس بھی آباد رہے گے، اور مدارس کی جو آبادی کا سلسلہ ہے یہ چلتا رہے گا، کیونکہ علامہ اقبال مرحوم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یہ مدارس کے درویشوں کو نہ چھوڑا کرو، یہ مدارس کے اندر جو درویشی کی صفات کے حامل حضرات بیٹھے ہوئے ہیں انہیں نہ تنگ کیا کرو، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں انہی کی وجہ سے دین باقی ہے، انہی کی وجہ سے حدیث باقی ہے، انہی کی وجہ سے حفظ قرآن کی تعلیم باقی ہے، انہی کی وجہ سے علم حدیث و علم فقہ کا فروغ باقی ہے، انہیں نہ چھوڑا کرو، بلکہ یہ اہل حق جتنے بھی ہیں، اور میں تو اپنے تمام اکابر کا نوکر ہوں، میں تمام اکابر کا خادم ہوں، جتنے بھی میرے اکابر ہیں چاہے وہ سیاست کے میدان میں ہیں، وہ دفاع ختم نبوت کے میدان میں ہیں، وہ دفاع صحابہ کے میدان میں ہیں، وہ ابو حنیفہ کی خدمت فقاہت کے میدان میں ہیں، یہ تمام اکابر میرے سر کا تاج ہے، یہ میرے سر کا شملہ ہے، یہ میری آنکھوں کا نور ہے، میرے دل کا سرور ہے، یہ تو وہ لوگ ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں شاعر بھی کہتا ہے اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے، جو رند یہاں سے اٹھا وہ پیر موہا کہلایا ہے، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزدہ تک، ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزدہ تک، کوئی ختم نبوت کی راہ سے گیا ہے، کوئی خدمت قرآن کی راہ سے گیا ہے، کوئی خدمت حدیث کی راہ سے گیا ہے، کوئی خدمت تفسیر کی راہ سے گیا ہے، کوئی خدمت دین کی راہ سے گیا ہے، کوئی خدمت دعوت تبلیغ کی راہ سے گیا ہے، تو پھر میں کیوں نہ کہوں اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے، جو رند یہاں سے اٹھا وہ پیر مغا کہلایا ہے، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزدہ تک، ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک، 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، یہ اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو، تو میرے دوستو معراج کا معنی عروج ہے، جو نبی کے ساتھ جڑ گیا اسے بھی عروج ملے گا، میں کہتا ہوں جو قرآن کے ساتھ جڑا اسے بھی عروج ملے گا، جو صاحب قرآن سے جڑا اسے بھی اللہ عروج دے گا، ہاں جو نبی کی خدمت حدیث سے جڑا اللہ اسے بھی عروج دے گا، جو نبی کی ختم نبوت کے ساتھ جڑا اللہ اسے بھی عروج دے گا، جو نبی کی دعوت و تبلیغ کے ساتھ جڑا اللہ اسے بھی عروج دے گا، جو نبی کے ذکر و تصوف کے ساتھ جڑا اللہ اسے بھی عروج دے گا، جو نبی کے ساتھ جڑنے والے صحابہ سے جڑا اللہ اسے اس دنیا میں بھی اور جنت میں بھی عروج دے گا، کیونکہ میرے نبی کے عروج کا عالم یہ ہے، میرے نبی کے مرتبے کا عالم یہ ہے، یہ آرزو ہے کہ اپنے آقا کو دل کی دھڑکنوں کا سلام لکھوں، یہ آرزو ہے کہ اپنے آقا کو دل کی دھڑکنوں کا سلام لکھوں، نظر سے شبنم کے موتی لے کر میں ان کے قدموں کے نام لکھوں، میں ایک ادنا سا امتی ہوں میں کیسے ان کا مقام لکھوں، میں ایک ادنا سا امتی ہوں میں کیسے اپنے آقا کا مقام لکھوں، خدا سے الفاظ سحر عطا ہو تو پھر میں محمد کا نام لکھوں۔ میرے دوستو دوران گفتگو جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے مجھ سے پہلے میں نے جو اپنے کم علمی کا اظہار کیا، اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین اس ادارے میری پہلی مرتبہ حاضری ہے مدرسہ عربیہ شمسیہ فخر المدارس، اللہ اس مدرسے کو مدارس کے لیے بھی فخر بنائے اور دینداروں کے لیے بھی فخر بنائے، تو اللہ تعالیٰ اس دینی ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اس کے جو چلانے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی قدم قدم پر مدد فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ دعا فرما لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی حمدا طیبا کثیرا، الحمدللہ الذی بنعمته تفلحین، اللہم آتنا کتابی بیمینی، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ۔
اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. یا رب العالمین جتنے بھی لوگ اس اجتماع میں آئے ہیں یا اللہ جنہوں نے جتنے بھی حضرات کے بیان سنے سب کا بیان کرنا اور حضرات کا سننا یا اللہ ان سب کا مل بیٹھ کر اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما. یا رب العالمین سید محمود علی شاہ صاحب اور ان کے رفقا نے بڑی جو ہے وہ خوبصورت یا اللہ اصلاحی فکری اور یا اللہ تبلیغی مجلس کی اہتمام کیا ہے. مولا ان کی کاوشوں اور کوششوں پر یا اللہ اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرما. یا اللہ جتنے بھی حضرات اس محفل میں بیٹھے ہیں مولا تو علیم بذات صدور ہے، تو سب کے دلوں کے حال جانتا ہے، راز جانتا ہے. یا اللہ جس کی جو تمنا ہے، خواہش ہے، ارادہ ہے، یا اللہ جس کی جو یا اللہ دل کی جو ہے وہ خواہش اور مراد ہے یا اللہ سب کی نیک دعائیں حاجات تمنائیں اپنے فضل و کرم سے اور اپنے نبی کی ختم نبوت کے صدقے سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما. یا اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا بھلا فرما اور یا اللہ پاکستان کو یا اللہ عزت امن اور یا اللہ پاکستان کو یا اللہ سلامتی اور یا اللہ ترقی نصیب فرما. یا اللہ اسی طرح حرمین شریفین کے بارے میں بات جو ہے وہ لوگ بڑے یا اللہ ناپاک عزائم رکھتے ہیں مولا، جن کے اسلام کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں، بیت اللہ خصوصاً دونوں حرمین شریفین کے بارے میں یا اللہ ناپاک اور مکروہ جو ہے وہ عزائم ہیں مولا، ان کے نصیب میں ہدایت ہے تو انہیں ہدایت دے. اگر ان ظالموں کے جو مکے اور مدینے پر حملے کی بات کرتے ہیں ان کے نصیب میں ہدایت نہیں تو یا اللہ تو ان کر چن کر تباہ و برباد فرما. یا رب العالمین اگر یا اللہ حرمین شریفین کی عزت اور دفاع کا مسئلہ ہے یا اللہ تو ہم سب کو ہر فرد بشر سے پہلے یا اللہ اس کی راہ میں قبول و منظور فرما. یا اللہ مرنے والوں کی مغفرت فرما مولا، بیماروں کی جو ہے وہ یا اللہ ان کو صحت کاملہ نصیب فرما. جامع ترین دعا ہے اللہ کے نبی روزانہ مانگا کرتے تھے، سب مانگ لے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم